میں ایم گلریز تحریک پوائنٹ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، تقسیم وطن کے بعد اردو زبان کے ساتھ وہ سوتیلانہ رویہ اختیار کیا گیا کہ آہستہ آہستہ اس کو سرکاری دفاتر سے تو نکالا ہی گیا، یہاں تک کہ گلی بازاروں سے بھی ایسے نکال دیا گیا گویا بقول غالب کے کہ بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ لیکن افسوس آج اس بات پر زیادہ ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ڈاکٹر ضیاء الدین احمد ڈینٹل کالج و ہاسپٹل میں اردو خال خال ہی نظر آ رہی ہے۔ زیادہ تر آپ کو انگریزی اور ہندی میں لکھے بورڈ ہی دیکھنے کو ملیں گے۔ وہ یونیورسٹی جو اردو کے نام پر ہی سر سید نے قائم کی تھی، علی گڑھ تحریک ہی اردو تحریک تھی، اس کو ناقابل بیان حد تک نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اردو زبان کا وہ رسم الخط جس نے اس پورے بر صغیر ہند پر صدیوں سلطانی کی تھی، آج اس کو اس آخری درجے پر لا کھڑا کر دیا گیا ہے جہاں سے اس کی بولنے والوں کی شناخت کو نوچے جانے کی پوری طرح سے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ اور ستم بالائی ستم یہ کہ اسی ادارے کی نئی نویلی خاتون وائس چانسلر کا یہ فیصلہ روشنی میں آیا ہے کہ انہوں نے 11ویں جماعت کے داخلہ جاتی امتحان کے نصاب سے انڈو اسلامک سے اسلامک حصے کو حذف کر دیا ہے۔ ناظرین، اردو زبان کی حفاظت کے لیے سر سید کے خیالات اس درجے برادران وطن کے لیے تبدیل ہو گئے تھے کہ ان کو ایک بار یہ کہنا پڑا تھا کہ دونوں قومیں یعنی ہندو اور مسلمان کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گی۔ تو آئیے ناظرین، سر سید کے خیالات اردو کو لے کر برادران وطن کے تئیں کیسے تبدیل ہو گئے، ہم الطاف حسین کی کتاب حیات جاوید میں ان نقطوں پر نگاہ ڈالتے ہیں جو کچھ یوں ہیں۔ حال ہی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اس بات کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ ہندوستان میں کوئی زبان اردو سے بڑھ کر عام زبان ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ اگرچہ ملک کے بعض حصوں میں بنسبت بعض کے کم بولی جاتی ہے، مگر ایسا کوئی حصہ نہیں جہاں اردو کے بولنے والے اور سمجھنے والے نہ ہوں۔ خود گورنمنٹ اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ ہندوستان کی قومی زبان اردو ہے، اور اسی بنا پر 1835 میں سرکاری دفتروں اور عدالتوں کی زبان اردو قرار دی گئی۔ ناظرین، الطاف حسین حالی ایک جگہ اور کچھ یوں رقم تراز ہیں کہ چنانچہ 1867 میں بنارس کے بعض سربرآوردہ ہندوؤں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ جہاں تک ممکن ہو تمام سرکاری عدالتوں میں سے اردو زبان اور فارسی خط کے موقوف کرانے میں کوشش کی جائے اور بجائے اس کے بھاشا زبان جاری ہو جو دیوناگری میں لکھی جائے۔ سر سید کہتے تھے کہ یہ پہلا موقع تھا جبکہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہندو مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے ساتھ چلنا اور دونوں کو ملا کر سب کے لیے ساتھ ساتھ کوشش کرنا محال ہے۔ ان کا بیان ہے کہ انہی دنوں میں جب کہ یہ چرچا بنارس میں پھیلا کہ ایک روز مسٹر شیکسپیئر سے، جو اس وقت بنارس میں کمشنر تھے، میں مسلمانوں کی تعلیم کے باب میں کچھ گفتگو کر رہا تھا اور وہ متعجب ہو کر میری گفتگو سن رہے تھے۔ آخر انہوں نے کہا کہ آج یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے تم سے خاص مسلمانوں کی ترقی کا ذکر سنا ہے، اس سے پہلے تم ہمیشہ عام ہندوستانیوں کی بھلائی کا خیال ظاہر کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ اب مجھ کو یقین ہو گیا ہے کہ دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گی، ابھی تو بہت کم ہے، آگے آگے اس سے زیادہ مخالفت اور اناد ان لوگوں کے سبب جو تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں بڑھتا نظر آتا ہے، جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی یہ پیشن گوئی صحیح ہو تو نہایت افسوس ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی نہایت افسوس ہے، مگر اپنی پیشن گوئی پر مجھے پورا یقین ہے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے تحریک پوائنٹ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ ہی اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری یہ ملی کوششیں پسند آتی ہیں تو آپ حسب توفیق ہمیں سپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔